ویلکم ٹو لیڈرز لاؤنج. آج کے جو ہمارے گیسٹ ان کا نام کامران رضوی ہے. اٹ گوز ود آؤٹ سینگ وہ میرے اپنے ان کو پتہ ہے یا نہیں ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ میرے اپنے پرسنل مینٹور ہیں بیکاز میں نے ان کی ویڈیوز, کتابوں کے آرٹیکلز اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ دیکھی. ہی از اے اکامپلش لیڈرشپ ایکسپرٹ. پرسن ڈیولپمنٹ کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے, نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ بین الاقوامی لیول کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے. سو آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. پہلے تو ان کی لائف کے بارے میں جانیں گے کہ یہ اتنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا اور اس ریئلائزیشن کے اوپر آنا یہ کیسے ہوا, اور اب وہ آج کل کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو علی فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اور میں نے اب جیسے ابتدائیہ میں بھی عرض کیا, میں آپ کی کانٹینٹ ویڈیو اتنا فالو کرتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو پتہ ہے, لیکن آئی ایم اے ہیوج فین اینڈ آئی کنسیڈر یو ایز مائی مینٹور, جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے پرسنل لیول کے اوپر. It adds a lot of weight on my shoulders because اب مجھے بہت محتاط ہو کے زندگی گزارنی ہوگی ورنہ آپ لوگ خراب ہو جائیں گے. لیکن تھینک یو فار بینگ ہیئر. اور کامران بھائی بتائیں اپنی انیشیل لرننگ اور جو ایجوکیشنل کریئر تھا آپ کا اور جو جرنی تھا وہ کیسا رہا, اینڈ واٹ لیڈ ٹو پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ دی آئیڈیا کہ آپ نے گیو بیک کرنا اور لوگوں کو سکھانا ہے. یہ بڑا آپ کا جو سوال ہے اس پہ میں نے بہت دفعہ غور بھی کیا ہے اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں, اور میں یہ کہوں گا کہ میرا جو ماضی ہے کافی منفرد ہے. اٹس کوائٹ یونیک. اور اس لحاظ سے کہ میں نے میٹرک تک, یعنی 72 میں نے میٹرک کیا تھا, تو آپ کو میری جوانی کا اندازہ ہو چکا ہوگا. تو 72 میں جب میں نے میٹرک کراچی حبیب پبلک اسکول سے کیا تھا, اس سے پہلے 11 اسکول بدل چکا تھا اور 5 شہر, جس میں جنیوا, ڈھاکہ, لاہور, کراچی اور گھوڑا گلی, اگر آپ گھوڑا گلی کو شہر کہہ سکیں, لارنس کالج. تو اب آپ سوچیں کہ عموماً جو لوگ فارن سروس میں ہوتے ہیں ان کے بچے بھی کافی اسکولز بدل رہے ہوتے ہیں, یا آرم فورسز میں ہوں ان کی پوسٹنگز ہوتی رہتی ہیں. تو ان مائی کیس مائی فادر واز ورکنگ فار PIA ایٹ دیٹ ٹائم, اور PIA جو تھی ان دا 60s پرٹیکولرلی واز دی ایمریٹس آف ٹوڈے, رائٹ. اور یہ تو افسوس ہے کہ ہم راستہ بھول گئے اور PIA جو ہے آج اس دہانے پہ کھڑا ہے. تو دیٹ واز ون چیپٹر. Now imagine what happens to a kid who is he has no comfort zone. Yes. تو میں یقین سے کہوں گا کہ میری ایکیڈیمکس تو بہت خراب ہو گئی اس کی وجہ سے, لیکن کمفرٹ زون کے نام کی چیز جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ میں ایچسونین ہوں, میں حسن عبدالیین ہوں, میں اس جگہ سے ہوں, اور پھر وہ ایک سرکل ہوتا ہے اسی میں گھومتے رہتے ہیں صبح شام. تو میرے ساتھ تو دنیا میری دوست بن گئی ہے. تو جہاں بھی جاتا ہوں وہیں پر بات چیت شروع ہو جاتی ہے. نہیں, کوئی نہ کوئی نہیں نکلتا, جو بھی سامنے آتا ہے اپنا ہے. تو مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یو ہیو اے ہیوج نیٹ ورک. میں نے کہا یار آئی نو ایوری ون آن دس پلانٹ اینڈ آئی ڈونٹ نو اینی ون انکلوڈنگ مائی سیلف. تو وہ ایک ڈائمینشن ہے جو مجھے بہت اپنے بارے میں اچھا لگتا ہے, بیکاز ایور سنس آئی کیم ٹو پاکستان آفٹر 20 years ان لنڈن پراپر. تو جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سب میرا انتظار کر رہے ہیں, جاؤ جا کے ملو, جس سے بات کرنی ہے کرو. I mean, and if you have something of value, they'll listen to it, and if they see that yes, let's move ahead, they will. تو وہ جو پوے اور کنیکشن اور نیٹ ورک, مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو کم از کم ان 31 سالوں میں پاکستان میں one thing I've discovered that people are waiting for solutions to problems that they face. True. Period. Now you need to do your homework, and if you think you can add value to a particular enterprise or an organization, you just go there and have a conversation. And اگر کچھ ہونا ہے ہوگا, نہیں ہونا ہے نہیں ہوگا, رازق اللہ کی ذات ہے. تو اس ایمان کے ساتھ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, اور کوئی انوکھا تو ہوتا نہیں ہے, سب ماں کی اولاد ہے, سب روتے ہوئے آئے تھے, ایسا ہے یا نہیں؟ گندے تھے, بے بس تھے, بالکل غافل تھے, پتہ ہی ککھ نہیں تھا. تو یہ سب کا آغاز ہے. لیکن آج جو لوگ کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو گردن میں سریے لگے ہوتے ہیں, یہ ایک غلط فہمی ہے. نالج کے بارے میں مثلاً سقراط نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس نے کہا کہ وزڈم از ان بینگ ایبل ٹو نو دیٹ یو ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, اور جہاں آپ کا جو نالج ہے وہ آپ کا دماغ خراب کر دے تو وہ نالج نہیں رہتا. تو یقین جانے whenever you meet someone, even if you have read their profile, even if you have done research on them,
what you know is a fraction of the individual, because even the individual does not know. اب آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں نا, بالکل, تو آپ شاید اپنے آڈینس کو چاہتے ہیں, سامعین کو چاہتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں جانیں اور اس گفتگو سے کچھ سیکھیں, لیکن اس سلسلے میں میں بھی اپنے بارے میں سیکھ رہا ہوں آپ کے جو سوال ہوتے ہیں. تو اب آپ نے ایک سوال جو پوچھا تھا ماضی کے بارے میں, ایک تو یہ ہے کہ دماغ کی لسی ٹل میٹرک, اس میٹرک کے بعد پھر ہم ایز اے فیملی موو ٹو لنڈن, اور پھر وہاں او لیولس کیے, اے لیولس کیے. اور انگلینڈ میں عموماً یہ بتاتا ہوں کہ اب آپ سوچیں کہ آپ لندن میں ہیں اور انگلش او لیول تو بیسک ہے نا. جیسے پاکستان میں اگر آپ کو ایک منشی کی جاب کرنی ہے تو اردو میں تو پاس ہو جائے, بالکل, تو وہاں انگلش لینگویج میں فیل ہو گیا. اور جب میں فیل ہوا تو گھر میں آفت مچ گئی کہ بیٹا تم لندن میں ہو, انگلش میں فیل ہو, تو تمہیں تو کوئی نہیں پوچھے گا. بالکل. تو میں نے ان کو اطمینان دلایا, میں نے کہا کہ دیکھیں ان سے غلطی ہو گئی ہوگی, وہ بھی انسان کے بچے ہیں, تو آپ کا بیٹا کیسے فیل ہو سکتا ہے. کیونکہ میری انگریزی جو تھی وہ بی بی سی میں بہت سنتا تھا, اینڈ بیکاز آف دیٹ وہ ایکسینٹ جو ہے وہ میرا کافی حد تک اچھا ہو گیا, لیکن جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ نہیں تھا. بٹ فنکشنل انگلش جو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ایکسینٹ میں تھی, تو میں سمجھتا تھا میری انگریزی اچھی ہے, بٹ ایسے لکھنے میں مجھے دقت ہوتی تھی. تو خیر سیکنڈ اٹیمپٹ میں نے جب کہا کہ میں کروں گا, آپ بے فکر ہو جائیں, تو وہ اطمینان میں آ گئے. پھر سیکنڈ اٹیمپٹ 6 مہینے کے بعد ہوا, اس میں فیل. انہوں نے کہا اب بتاؤ کس کی غلطی تھی. تو میں نے کہا کہ اب مجھے احساس ہوا میری تھی, اینڈ دین آئی ایکچولی پریپیئرڈ. اور اس کے بعد تو یہ تو میرے ایکیڈیمکس کا حال تھا. میتھس بھی آئی بیرلی پاسڈ ان او لیولس, اور اے لیولس میں نے وہ برٹش گورنمنٹ اینڈ پولیٹیکل سسٹم اور اکنامکس یہ لیے تھے, کیونکہ اس میں میتھس نہیں تھا. اور آئی اسٹرگلڈ ان دیٹ. اس میں بھی میں نے 2 ای گریڈس کمائے. Now E grade is something where you have not failed but you have not passed. اور یونیورسٹی تو آپ کو مڑ کے بھی نہ دیکھے. تو یہ میرا ایکیڈیمک ریکارڈ تھا, اور اس پہ مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ یار اگر میں آج اس منصب پہ ہوں تو اتنی ناکامیوں کے بعد بھی اگر یہاں انسان پہنچ سکتا ہے تو یار سب کا اسکوپ اچھا ہے. تو جو سننے والے ہیں میں ان سے تو ضرور کہوں گا کہ نو میٹر ہاؤ بیڈ یور لائف ہیز بین, دیر از اسٹل اے لاٹ ٹو لک فارورڈ ٹو. تو یہ میری لائف سے ایک بندہ جو سن رہا ہے وہ سیکھ سکتا ہے. نہیں, فیسینیٹنگ. کامران بھائی, یو ڈیزائن ٹریننگ پروگرامس اینڈ بیسڈ آن دے پرابلمس آپ ایک پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں آرگنائزیشن اور انڈیویجولس کے لیے. جی جی. وہ اسٹیپس کیا ہیں؟ ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی دیٹ نیڈ تو کام کی اینڈ بات کر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو کریٹ دیٹ آئیڈیا؟ کام کی بات کر رہے ہیں. میں پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ کوئی بھی کام ہو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے, کانسیپٹ ہوتا ہے. تو آئی مسٹ سے کہ ٹھیک ہے میرا بڑا ڈیزاسٹرس ایکیڈیمک اسٹارٹ تھا, لیکن آئی گاٹ انٹو اے بینکنگ پروفیشن بیک ان 91, اینڈ جو میری تھنکنگ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے جا رہا ہوں, اٹ واز شیپڈ بائی دس جینٹلمین ہو از نو لانگر ود اس, آغا حسن آبدی مرحوم. Now, Agha Hassan Abdi Marhoom is the one who started United Bank Limited. And UBL آپ نے دیکھا کہ حبیب بینک کے ٹکر کا ہو گیا تھا ود ان دا اسپیس آف 11 to 12 years. اینڈ کیونکہ وہ سیٹ سسٹم میں تھے, حبیب بینک میں ہوتے تھے, he found himself very stifled at that time. HBL today is a very progressive bank, but in those days it was more of a Sethia type of a bank. کہ جو بڑے صاحب کہیں گے تو آپ کو کرنا ہے. تو آغا صاحب didn't like that and he started United Bank with some shareholders, اور وہ بہت آگے گیا. پھر نیشنلائزیشن ہوئی 72 میں بھٹو صاحب نے جب کی تھی, تو آغا صاحب لیفٹ پاکستان اینڈ started a new organization called BCCI, Bank of Credit and Commerce. تو وہ BCCI 72 میں شروع ہوا. Bank of America was an investor in that. So BCCI was an affiliate of Bank of America in the Middle East because synergy تھی نا. تو میں نے 76 میں اس بینک کو جوائن کیا, and it was a growing institution with a global scope. اور آغا صاحب کا ویژن جو تھا وہ ہمیشہ دنیا کو ایک گیند کی طرح دیکھتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ جتنی دنیا ہے اس کو لفٹ کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ ورلڈ ہے, سیکنڈ ورلڈ ہے, تھرڈ ورلڈ ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ ایوری ون شوڈ بی لفٹڈ. تو ایسا بینکنگ سسٹم بنائے جس میں ڈیولپمنٹ, آپ نے GIK کا سنا ہوگا, تو دیٹ از ان, اس میں بھی BCCI کا کنٹریبیوشن ہے. BCCI فاسٹ, آپ نے فاسٹ یونیورسٹی, اس میں بھی چیریٹی. تو بہت سی فاؤنڈیشنز ہیں جس کو آغا صاحب نے فنڈ بھی کیا. اور
BCCI at its height before it was shut down was in 72 countries, had Amazing. 98 nationalities, 14,000 employees, $50 billion plus in assets, fastest growing private bank in the world. Oh, wow. اب آپ تصور کریں. اچھا اب آغا صاحب کا فلسفہ جو تھا وہ کیا تھا؟ It was simply submission to God, Okay. service to humanity, Okay. giving, and success was the outcome Amazing. of that. اور سکسیس کو اگر آپ اس ڈائمینشن سے دیکھیں تو پھر اب آپ ادارے کا کانسیپٹ دیکھیے گا، پھر ادارے کے چیلنجز کہاں آتے ہیں، پھر وہاں سے آپ ٹریننگ نیڈس تو بہت دیر کی بات ہے. بالکل. تو بفور یو ایون گیٹ ان ٹو designing a training program, you need to understand the organization, where the people are working, and what is the operating culture. What is the small world in which they're living? Yeah, and you have to, and if you feel that the domain in which they're operating needs to be engineered, تو پھر آپ ان کے اونر سے بات کریں، آپ ان کی مینجمنٹ سے پہلے بات کریں. اینڈ اف دے سے کہ نہیں ہم اسی اسٹیٹس کو میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا ٹریننگ کانٹینٹ اسی حساب سے ماڈیفائی ہو. Otherwise you will not match the culture and what you're teaching. Because اگر آپ صرف اپنی آئیڈیالوجی لے کے جائیں گے تو probably they'll enjoy what you're doing, but it may be disruptive and unproductive for them and it may create dissonance. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کسی ادارے میں انٹروین کرنے کے لیے ادارے کے کلچر کو سمجھیں، اس کی لمیٹیشنس کو سمجھیں. Fair enough, I mean I don't see boundaries. میرا تو دماغ خراب ہو ہی گیا BCCI میں. I was there for 14 years. And اس عرصے میں میں نے by the way اپنا MBA بھی کیا. University of Strathclyde. I attended courses from the Dale Carnegie organization in 81, 84, 89. اور تو کافی کچھ ایکسپوجر مجھے مل چکا تھا. اور جب MBA کیا تھا 11 ایئرس کے بعد تو اس وقت انہوں نے مجھے میچور اسٹوڈنٹ کی بیس پہ لیا with commensurate work experience. So that enabled me to start seeing things in a more strategic and a more comprehensive manner. تو اب وہ جو ایکسپیرئنس تھا میرا ٹریننگ سے، میں نے بڑا کچھ سیکھا اور میرے کریئر میں بڑی موومنٹ آئی. تو اب میں جب پاکستان آیا ہوں تو آئی گاٹ ان ٹو دس پروفیشن بائی چانس بیکاز مائی مینٹور لائک یو سے دیٹ آئی ایم یورز آسک می کہ تمہارے ارادے کیا ہیں. تو آئی سیڈ کہ میں ابھی 2 سال ریکی کروں گا، پھر دیکھ لیں گے، کچھ کر لیں گے. تو انہوں نے میری ٹھنڈ کو دیکھ کے کہا کہ وائی ڈونٹ یو گیٹ ان ٹو ٹریننگ. اوکے. تو میں نے کہا کہ یار جب بھی میں پاکستان آیا ہوں ان 20 سالوں میں آن وزٹس ایوری 2 ایئرس، تم لوگ تو مجھے کہتے ہیں یہاں سکھانے والے بہت ہیں، سیکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو میں ایسے شعبے میں قدم رکھ کے مشکل ہو جائے گی، بچوں کی فیسیں بھرنی ہے، کرایہ دینا ہے، یہ سب ہے. تو انہوں نے کہا کہ اف یو ڈونٹ ڈو اٹ، بیکاز ہی نیو دیٹ آئی واز ہیڈ آف ٹریننگ ان دا بینک بفور آئی ریزائنڈ، اینڈ ہی آلسو نیو دیٹ آئی ہیڈ ڈن کورسز اینڈ دیٹ آئی واز driven by the idea of growing and developing myself and of course those around me. تو مینٹر کا بڑا کام ہوتا ہے. تو انہوں نے جب مجھے یہ 10th June 91 I come to پاکستان، چکلالہ میں خالہ کے گھر ہوں. 11th June he comes to meet me 91 and یہ چائے پہ گفتگو ہو رہی ہے، گاؤں تکیے ہیں، صحن میں بیٹھے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وائی ڈونٹ یو ڈو اٹ. پھر میں یہ اپنا جواز دیتا ہوں، کہتے ہیں اف یو ڈونٹ یو آر اے ومپ. اچھا اب جب انہوں نے ومپ کہا تو میں نے جواب میں کہا ویئر اینڈ وین، ایوی مذاق میں. اینڈ ہی مینٹ اٹ، ہی سیڈ ٹمارو ایٹ 8 o'clock. تو 12 جون کی صبح وہ مجھے لینے آتے ہیں. پاک ٹیل ان دنوں نیا 1.5 سال ہوئے تھے، اس کو لائسنس ملا تھا، اینڈ آج وہ زونگ ہے. تو وہ ملے، انہوں نے کہا کہ اب میں آئی ٹیک یو ٹو دا CEO اور کرس ایڈورڈز. وہ کیبل اینڈ وائرلیس کی کمپنی، UK کمپنی کا ایک سبسیڈری تھی. اینڈ ٹیلی کامس وہ نیو ٹو پاکستان. تو ایک انسٹافون تھی، میلیکام کی کمپنی تھی، اور ایک کیبل اینڈ وائرلیس کی پاک ٹیل. اچھا نہ مجھے ٹیکنالوجی کا پتہ، نہ ملک کے کلچر کا پتہ ہے. 20 سال کے بعد میں آ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں پتہ. سو آئی واز لٹرلی سوکریٹک فرام دیٹ اسٹینڈ پوائنٹ. آئی نو نتھنگ. بالکل. And I loved the fact that I know nothing because it meant that there's a lot to learn. Yes. And consultants are learning all half the time. وہ کسی نے کہا نا consultant کے بارے میں، اگر آپ ان سے ملیں تو وہ آپ کی گھڑی دیکھ کے آپ کو ٹائم بتا دیں گے. Consultant to me is a mirror. ایک آئینہ ہے وہ آپ کی سچویشن کو، بیکاز اس کے کوئی اسٹیکس نہیں ہوتے تو وہ اس کا کام یہ ہے. Honest opinion and reflections. ہاں، تو that is the, not being in the system makes us more effective. True.
so that you come from the outside and you see things that others may not be noticing within the system. Yeah. تو اس طرح سے پھر وہ پاکٹیل میں میری ملاقات ہوتی ہے کرس ایڈورڈز کے ساتھ. اور کیونکہ مجھے برطانیہ سے آئے ہوئے 20 سال کے بعد 2 ہی دن ہوئے تھے, تو انگریز سے کو دیکھا تو میں نے ان سے پہلا جملہ جو کہا ہوم فرام ہوم. اچھا وہ دیسی مرغی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ واٹ ڈز دس مین. تو پھر میں نے جب تھوڑا بتایا تو گپ شپ ہوئی لمبی. اینڈ دین آئی لینڈیڈ اے کانٹریکٹ آفٹر ہیونگ میٹ ود ہز ٹیم ایٹسیٹرا. اور پھر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. تو یہ مجھے اندازہ ہوا کہ یو نو وی ہیو ڈینائڈ ان پاکستان سسٹمیٹکلی دا ہیومن بینگز ہو پاپولیٹ دا کنٹری. دیکھیے ہر شخص ایک انسان ہے, انسان احترام کا مستحق ہے, اس کے حقوق ہیں, اس کی آواز ہے, اس کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کا ایک کردار ہے, اس کا ایک رول ہے. وی ہیو اگنورڈ سسٹمیٹکلی اور نیگلیجنٹلی, گاڈ نوز واٹ. بٹ 75 سال میں جب دیکھتا ہوں, اس وقت تو خیر 50 سال کے قریب تھے, 31 سال جب میں 91 میں جب آیا تھا, تو سول سوسائٹی میں لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ذکر ہی کوئی خاص نہیں تھا. اٹ واز شاکنگ دیٹ آرم فورسز میں ٹریننگ ہو رہی ہے, بیوروکریٹس کی ہو رہی تھی, وہ نیپا ہے اور اس زمانے میں پاکستان سول سروسز کالج اور سول سروسز اکیڈمی. لیکن میں اس کا آؤٹ پٹ نہیں دیکھ رہا تھا, بیکاز جب میں عوام الناس سے ملوں, کسانوں سے ملوں, فقراء سے ملوں, ٹھیلے والے سے ملوں, یا کسی وہ ہوتا ہے نا پرچون کی دکان, تو جو حالات گراؤنڈ پہ تھے they were very I couldn't believe کہ they are citizens and they are treated so bad. اور ملک ہم نے کھو دیا آدھا. تو جو بنگالیز رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, جو ریفیوجیز ہیں افغان ریفیوجیز ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور ہم جب کینیڈا یو کے جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, تو بڑے رائٹس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کینیڈین پاسپورٹ, یو ایس پاسپورٹ. اور جو مائیگریٹ کر کے ہمارے یہاں آئے ہیں ان کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے. اینڈ دے آر مسلم برادرز. اور ہم تو جب جاتے ہیں تو ایک عیسائی ماحول میں ہوتے ہیں یا ایک سیکولر ماحول میں ہوتے ہیں, تو ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں رائٹ ٹو پراپرٹی بھی ہو جاتی ہے, پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے. اور ہم جس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں, یہ بڑا مجھے دکھ ہوا. اور پھر ایک اور چیز میں نے یہ دیکھی کہ ایکیڈیمیا میں بھی لرننگ بائی روٹ, اینڈ سو مچ سو کہ ایک صاحب سے میں ملا, وی ہائرڈ ہم, اور ان سے میں نے کہا کہ یار فلاں صاحب کو ایک آپ ای میل بھیج دیں کہ ہم یہ کام جو ہے اگلے ہفتے کریں گے. اب وہ جب ڈرافٹ آیا تو اس میں اتنے مجھے ایشوز آئے, اینڈ ہی واز اے بی اے پاس. اینڈ جب میں نے وہ دیکھا تو سینس تو مل رہی تھی, بٹ دیٹ وڈ ناٹ پٹ آور آرگنائزیشنز امیج ان اے پازیٹیو لائٹ. تو میں نے پوچھا یار یہ تو نے بی اے کیا ہوا ہے, لیکن یہ بتا کہ کتنا عرصہ لگا تھا تجھے یہ بی اے کرنے میں. تو ہی سیٹ 14 سال لگے تھے. اچھا جب اس نے کہا 14 سال تو میری توتیاں اڑ گئی. میں نے کہا یار بی اے میں تو 3 سال لگنے چاہیے, 4 میکسیمم. کہتے ہیں نہیں میں پہلی جماعت سے گر رہا ہوں. تو اس پہ میں نے اس سے کہا پہلی جماعت سے, تو میں نے اس پہ اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ تو تمہارے 14 سال ہیں لٹ گئے, یہ واپس نہیں آ رہے بچے. بالکل سب نے مل کے تمہیں کچھ نہیں دیا, تمہاری زندگی لے لی, تمہارے 14 سال چوس لیے. بالکل. اچھا اس کے اندر اب غصہ آیا, ایک احساس اور ایک طرح کا جیسے ہوتا ہے ڈکیتی ہو گئی, ہوش نہیں تھا. تو میں نے کہا نہیں ان پہ ناراض نہ ہو, ان کا قصور نہیں ہے, وہ بھی غافل تھے, وہ بھی غافل تھے. اٹس ناٹ دیئر فالٹ, اٹس اے سسٹمک فلو, میجر سسٹمک فلو. تو ایکیڈیمک اسٹینڈرڈز آپ جائیں, گورنمنٹ اسکولس میں گیا ہوں, پرائیویٹ اسکولس میں گیا ہوں. Independent thinking, creativity are two things that have to be inducted. And if you ask me, جو organizations میں آپ اور میں کر رہے ہیں, بالکل we are augmenting the education. Because صحیح معنوں میں یہ ساری باتیں جو ہم آج اداروں میں سکھا رہے ہیں, کمیونیکیشن ہو, لیڈرشپ ہو, یہ تو schools should have been there at the first place. Absolutely. اور اب آئی بی کا جو کریکولم ہے مثلا جو کچھ schools چلا رہے ہیں, they're struggling with it because it's meant to involve the students in the learning process. And کیونکہ ہم انسٹرکشنل روٹ کے لحاظ سے زیادہ عادی ہیں, تو وہ ٹرانزیشن کرنا for some teachers is very difficult. How do you shift from teaching to facilitating and getting students to take the initiative and come up with projects and deliver?
تو یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کم از کم کانشیسنس ہے. اور ایک جب کامن کریکولم کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا یار یور بیس لائن از سو انکامن ایٹ دا مومنٹ کہ ہاؤ کین یو ایٹ اے اسٹروک آف اے ہیٹ ہیو اے کامن کریکولم وین دا اسٹارٹنگ پوائنٹس آر سو ویریڈ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف ایجوکیشن کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو ایڈریس کریں, اینڈ دیٹس وائی آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو ورک ان آل فیلڈس. Right? You're not just working with the commercial sector, you're working with the development and the education and the academia. Public sector میں بھی بہت سے ادارے ہیں اور ہمارے politicians کو بھی بڑی سخت ضرورت ہے. بہت زیادہ بہت زیادہ. Because یہ مجھے ابھی بھی یاد ہے. اور I think میں آپ کو بتاؤں there will be a time, ابھی election wave آ رہی ہے, there will consultants will be hired for public speaking, consultant will be hired for communication, because اب میں آس پاس stories سن رہا ہوں کہ and integrity and respect and how to manage conflicts. Yes. And how to deal with conflicts and how to be role models as politicians, how to be role models for the coming youth of our country. Because یہ جو ہمارے یہاں polarization ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ایک ایک کیا کہیں گے اس کو ڈینجرس کانفلکٹ سے کہتے ہیں, اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں جب تک ہم احترام نہ بلڈ کریں. We need to differ but remain respectful. ہو یہ رہا ہے کہ ہم اتنے آنیسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں. بھئی جو غلط کر رہا ہے وہ غلط تو کر رہا ہے, لیکن یار آپ نے سنا ہوگا نا hate the sin not the sinner. We're hating the sinner. تو no one says کہ آپ جسٹس کے پیچھے مت جائیں, لیکن آپ ساتھ میں جس سے بھی مخاطب ہیں عزت سے پیش آئیں اور انسٹیٹیوشنس کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ سارے جو سیاستداں ہیں they have a huge role to play in shaping the national culture. Yes. Because they are role models. I think they are very pertinent instruments to shape that conversation. Absolutely. So Kamran bhai, consider taking human factor and the organization factor. You've worked with many organization, چاہے وہ اس ملک میں ہو چاہے وہ اور ممالک, زیادہ تر پاکستان میں. So جب آپ کا انٹریکشنز مختلف ممالک کے اداروں کے ساتھ ہوتا ہے, انڈیویجولس کے ساتھ ہوتا ہے, کیا ڈفرینسز نظر آتے ہیں اور کیا سملیرٹیز نظر آتی ہیں؟ Very good question, because having lived in the UK and worked there and then having come to Pakistan, تو صابر سمی ایک میرے بہت پرانے اب دوست ہو گئے, اس زمانے میں کلائنٹ تھے, 99 کی بات ہے. He was CEO of Reckitt. And Reckitt became Reckitt after the merger of the two companies, Reckitt and Coleman and Benkiza. تو یہ Reckitt Benkiza کا جو entity تھی, اس کے صابر سمی head بنے تھے. And ان کے ساتھ ہم نے ایک assignment کیا because of the transformation that was taking place. اچھا 3 years fast forward, صابر سمی gets posted to Canada. اچھا اس کے کچھ عرصے بعد میں بھی کینیڈا چلا جاتا ہوں. اچھا when I go to Canada, then I say کہ یار I must meet Sabir, because I had interacted with him in Pakistan and he was quite a leader. I must say that he demonstrated integrity, human connection, he had a vision, and I recall how principled he was and at the same time how people would engage with him. دونوں چیزیں ایک fear and respect دونوں ساتھ چل رہی تھی. تو ہوا یہ کہ جب میں کینیڈا میں ملا ان سے, تو he was in Toronto, country head, تو ان سے میں نے پوچھا کہ what difference do you find here? He says, yeah, working in Pakistan was another experience, another ball game, because over there you could freely communicate openly. In Canada and North America in particular, you have to be very politically correct. And as a result, even a thapki can be misconstrued, or a word that you may take casually may be taken as an offense. So I have to guard myself so much that I've lost my natural flair. And so I'm always walking on eggshells. تو وہ ایک that will distort his personality. Yes. So he was struggling. I mean, he did a good job there, but he said, yaar, nothing beats Pakistan. اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو جینڈر بیسڈ جو کام ہو رہا ہے, جس میں جینڈر ایکوٹی انکلوژن کی باتیں بھی ہیں, اور لاز بھی آ گئے ہیں ہراسمنٹ کے اوپر. اب ویری گڈ دیٹس ہیپننگ. اس میں صرف خیال ہمیں یہ رکھنا ہے کہ اٹ کین آلسو بی ابیوزڈ.
and a lot of natural communication is now being perceived in a different way, because اب آپ اگر زیادہ نیچرل ہو جائیں گے تو پھنس بھی سکتے ہیں, مشکل میں آ سکتے ہیں. تو اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ there is this contradiction, and even the conversation of pronouns, that you have to be cognizant. Okay, what about pronouns, or what person is comfortable to, he کون ہے, she کون ہے, they کون ہے, اور کس طرح سے آئیڈینٹیفائی, مطلب there is a plethora of conversation جو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور I think آہستہ آہستہ that is translating to many other cultures now. بالکل ایسا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان is a growing country. And I have a lot of hope. I mean, I know that right now we are at the precipice of a huge change that's about to take place. But I remain hopeful simply because human beings populate the country. Ehsan-e Taqweem populates Pakistan, and like every country. So, ye zarur hai ki when good sense prevails and people take responsibility and work towards a shared vision, I think this disruption that we are experiencing is essentially challenging the status quo that we have been a part of for a very, very long time. And I think this shift will be very painful. It has to be. وہ کہتے ہیں نا, childbirth is always very painful. So Pakistan is giving birth to a new Pakistan in some ways. True. تو اللہ کرے کہ اس میں زیادہ casualties نہ ہوں, اور جب وہ نئی شکل آئے گی, آپ جیسے لوگ جب سامنے آئیں گے, تو مجھے پورا یقین ہے کہ we'll be amongst the most admired countries on the planet in about 100 years or 200 years. Inshallah. But this is a long journey, provided ہمارے قبلے درست نہیں. That's the conversation. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو رہے ہیں, because you know, میں 31 سال I've worked with so many youths and adults, and I find that the ideas that we are propounding, they're being received very well. They're being received extremely well with debate. یہ بھی gullible population نہیں ہے, اب question کرتی ہے. تو مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کارنیلین میں آپ کی ٹیم کیسی ہے, تو میں نے کہا it's the best team I know. ارے سر وہ تو آپ کہیں گے, وہ تو آپ اس کمپنی کو آپ نے بنایا, یہ وہ. میں کہا نہیں, why don't you ask me how I know this? تو انہوں نے کہا آپ بتائیں. میں نے کہا کہ the reason I say it's the best team is because وہ میری نہیں سنتے. And because وہ میری نہیں سنتے تو میرا اعتماد ان پہ بہت ہے. Because they use their own minds. اور ہاں, اگر میں کوئی کام کی بات کہتا ہوں اور ان کو واقعی اس میں وزن نظر آتا ہے, تو وہ بابے کو بابا سمجھ کے نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں میرا بھی حق ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں جو کہنا ہے, لیکن پھر وہ تولیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. which tells me that that's a good team. پاکستان میں ایسا ہے نہیں, بہت ریئر ہے, بہت کم ہے, اور خاص کر کے گورنمنٹ میں ربر اسٹیمپ کر دیتے ہیں, اور یہ بڑا فائل بند تو اٹس بین فائل کلوز, اور اگلے ڈپارٹمنٹ میں ہی جائے گی. تو ڈیبیٹ, کنورسیشن, conflict is the key to innovation. So Kamran bhai, on one hand we see this conversation happening, اس کے اندر people are more open to change, more open to self development. اب یہ باتیں سننا شروع ہو گئی ہیں. even smaller organization we are open to these ideas کہ ہم نے اپنے staff کی development کے اوپر یا لوگوں کی development کے اوپر کام کرنا ہے. On one hand you have these organization, but on the other hand maybe اسی sizable population ہو یا اتنی number ہو population کا, they are resistant to that change in an idea or even the learning for that matter. جی جی. اس resistance کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, because there are many organizations. میں metaphor آپ کو share کر دوں. آپ نے کہا there are many organizations. many organizations کی اگر metaphor دیکھیں نا, تشبیہ سے بڑا clear ہو جاتا ہے. شیر جو ہے جنگل میں ملتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہرن بھی آپ کو جنگل میں ملے گی, اور سانپ اور بچھو بھی آپ کو جنگل میں ملیں گے, ایسے ہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ جائیں تو زو بھی ہے, دوسرا اسپیکٹرم جو ہے. زو میں آپ کو شیر ملے گا, آپ کو سانپ ملے گا, آپ کو. اچھا, اب فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک نیچرل ہیبیٹیٹ سے ایک جانور کو نکال کے اپنی سہولت کے لیے پنجرے میں بند کر دیا. بالکل. تو جب آپ شیر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کہتا ہے مجھے کیوں نکالا. اس کے نیچرل ہیبیٹیٹ سے کیوں نکالا, رائٹ. اچھا, اب اداروں میں اگر آپ غور کریں تو ہیومن بینگز آلسو نیڈ اے نیچرل ہیبیٹیٹ. Organizations have been designed like zoos. Beautiful. آپ organograms کو دیکھ لیں. I mean there is someone who feeds you, اور آپ ایک پنجرے میں, ایک باکس ہے, ڈبے ہی ہوتے ہیں نا, اور جو بگ ہانچو از آن دا ٹاپ, اور پھر آہستہ آہستہ, اور اس کے اندر انفارمیلٹیز بڑی چل رہی ہوتی ہیں. اب چیئرمین دیکھنے کو تو بڑی چیز ہے, لیکن پی اے جو ہے اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. وہ فلٹر ہے نا, وہ گیٹ کیپر ہے. تو ہمیں اداروں کو نہ تو جنگل بنانا ہے اور نہ ہی زو بنانا ہے.
ہمیں سفاری پارک بنانا ہے, where there is a natural habitat where the human beings can come out with their best. اور وہ کیسے ہوگا when you have an organic structure which is driven by trust, which is driven by empowerment, which is driven by accountability, transparency and trust are very linked. And چودراہٹ نہ ہو. I mean the leadership must always be with people. Everyone is a leader and everyone is a follower. تو یہ میرا ایک بڑا کہتے ہیں نا ٹھوس قسم کی میری انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے کہ لیڈرشپ از اے وے آف لائف. ایوری ون از اے لیڈر. یہ سوال کہ لیڈرز آر بورن اور میڈ. ایوری ون از اے بورن لیڈر. And why? Because everyone can influence and everyone is accountable. Now whether you're a good leader or a bad leader is to be worked out. تو ماٹھے لیڈرز بھی ہیں اور اعلیٰ قسم کے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ اچھا لیڈر بہت ہی اعلیٰ قسم کا فالوور بھی ہوتا ہے, بالکل بیک وقت. تو میں کبھی کبھی اپنے بیٹے کو سنتا ہوں. I mean my son is an executive coach, Rizvi, and because he's coaching different clients etc. تو میں بھی کہتا ہوں why not I learn from my son. تو جب میں پھنستا ہوں میں اس سے مشورہ کرتا ہوں. تو لیڈرشپ اینڈ فالوورشپ از سم تھنگ دیٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. لیکن جو ٹریڈیشنل ویو ہے نا اس میں یہ ہے کہ میں فالوور تھا آج میں لیڈرشپ میں آیا ہوں. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اینڈ ایک خیال ہے جو مجھے بہت پسند آتا ہے کہ لیڈرز ڈونٹ نیڈ ٹائٹلز اینڈ ٹائٹلز ڈونٹ میک لیڈرز. آپ کسی کو کچھ بھی خطاب دے دیں اس کی خصلت تو وہی رہنی ہے. بالکل. تو لیڈرشپ از اے سیٹ آف. یہ تھنکنگ آئی کیسے کامران بھائی؟ جسٹ دس آئیڈیا کہ اب میں لیڈر بن چکا ہوں, اب دیر از نو گوئنگ فارورڈ بیکورڈ لیفٹ اور رائٹ, بس آئی ایم دا لیڈر. یہ تھنکنگ آئی کیسے؟ یہ وہی ایروگنس. اور کیونکہ دیکھیں نا جتنے لوگ برائی کر رہے ہیں نا وہ شعوری طور پہ نہیں کر رہے, وہ غافل ہیں. ظالم جب ظلم کر رہا ہے وہ اس لیے تو نہیں کر رہا وہ برا انسان ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے. تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں دکھائی نہیں دیتا, کان دیے ہیں سنائی نہیں دیتا. تو جب تک ہم غفلت سے نکل کے آگاہی میں نہیں آئیں گے, اویئرنیس میں نہیں آئیں گے, ہم برائی کے راستے میں رہیں گے اور اسی کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے. آئی ریمبر جب میں میٹرک کر رہا تھا پاکستان میں تو واٹ واز دی point of wow. The point of wow was فلاں کمشنر کا بیٹا میرا دوست ہے. بالکل. And that used to be the currency which worked. میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے, میں فلاں کو جانتا ہوں, میرے یہ ہے. تو اس قسم کی جو سوچ ہے, اس سوچ نے جنم میرے اندر بھی تو لیا تھا نا جب میں چھوٹا تھا. تو I was unaware of the larger magnitude. تو جب پتہ چلا تو مجھے اندازہ ہوا کہ عظمت تو کردار میں ہے, کرسی میں تو ہے نہیں. بالکل. اینڈ یو آر ایز اسٹرانگ ایز دی آئیڈیا یو ایمباڈی. Now if your idea is weak, your ego will be strong. And if your idea is strong, you just have to express the idea and see how things pan out. This is beautiful way of looking at things. تو یہ میرے خیال سے غفلت کا نتیجہ ہے. اور I think اسی because اگین یہ ابھی بھی معاشرے کے اندر یہ کانورسیشنز ہیں. میں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں, میں پہلی کلاس میں ان سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. 80-90% آف دا اسٹوڈنٹ ریز دیئر ہینڈ کہ ہم کمشنر بننا چاہتے ہیں. اور جب تھوڑا سا ان سے ڈیلو کیا کہ کیوں بننا چاہتے ہیں, کہتے سر وہ ایک نوکر مل جائے گا, گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہوگا. تو یہ موٹیویشنز ابھی بھی ہیں. سو آئی تھنک دا پوائنٹ از کہ آپ ان کانورسیشنز کو کیسے اسٹیئر کرتے ہیں ٹو دس مائنڈ سیٹ جو آپ نے ابھی شیئر کیا. بیکاز دیکھا جائے تو الٹیمیٹلی ہمیں ایک کارآمد شخص بننا ہے, کارآمد شخص بننا ہے, اور کارآمد شخص کی ڈیمانڈ ریلیونٹ ایریاز میں ہوگی. اینڈ دیر از نو کیا کہتے ہیں نا نیڈ ٹو ارن اے لاٹ ٹو بی اے گریٹ پرسن. یو نیڈ ٹو جسٹ بی اے گریٹ ہیومن بینگ. اور جنت کمانے کے لیے جو تقاضے ہیں وہ اگر آپ پورے کر لیں تو آپ کو دنیا میں بھی عزت صحیح ملے گی اور آخرت میں بھی. Your bank balance, your net worth, your conquests, your gaddi, your home, your address, your branded clothes, they don't make any difference. They attract envy more than anything. آپ انسان ہیں, اس سے بڑھ کے آپ کو کیا ثابت کرنا ہے. یہ سمجھے نا کہ آپ انسان پوٹینشلی ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تم کون ہو بھائی؟ تو کہتا ہے میں انسان ہوں. میں نے کہا اچھا کب سے؟ ارے بھائی پہلے تو یہ پہچانو کہ تم انسان بننے آئے تھے. اگر تو بغیر انسان بنے اپنے آپ کو انسان کہے گا تو کبھی انسان بنے گا نہیں. ہم آدم سے ہیں تبھی آدمی کہلاتے ہیں.
تو ہماری سب کی زندگی کا مشن کیا ہے کہ یار ہم آدمی ہیں, آدمی کورز آل جینڈرز, آدم سے ہیں, ہم آدم سے ہیں اور کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ انسان بننے. اچھا اب اگر انسان بننا ہے تو کہاں سے سیکھیں گے؟ قرآن انسانیت کی کتاب ہے, اور اگر انسانیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں صاحب قرآن سے ان کی لائف سے سیکھنا ہوگا, تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ تو بہت لمبا سفر ہے. تو یہ جو ہے نا کہ میں جان چکا, بس دیٹس ویئر وی, دس از دا لاس, دس از دا لاس. اور یہ میں بتاؤں کہ مغرب کی دنیا کو دیکھو, اگر تو آپ یہ کہہ دیں نا آئی ہیو ارائیوڈ, تو آپ بڑھ گئے. آئی ایم سوری. اگر آپ دنیا کو دیکھیں, انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں, بالکل ڈیولپنگ ورلڈ کہتے ہیں, اور پھر ایک ڈیولپڈ ورلڈ ہے. ڈیولپڈ یعنی پہنچ چکے ہیں, تبھی تو زوال پذیر ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ جہاں سے ساری ریسرچ آتی ہے, جہاں سے اتنا ایک زمانے میں مسلمانوں نے بڑا اپنی, اگر بغداد کو دیکھیں 1000 سال پہلے, وہاں جتنی ریسرچ وہاں ہوتی تھی علوم میں, ہر علوم, سائنس میں, ایسٹرونومی, ہر قسم کے سبجیکٹس, لٹریچر, تو ہم زوال پذیر کیوں ہوئے؟ کیونکہ ہم عقل کل ہو گئے. اسی طرح سے اب آپ مغرب کو دیکھ لیں کہ they have arrived, we are developed. True. So where is that developing part? So all of us are constantly in a lifelong learning journey. تو پڑھے لکھے بھی اندھے ہو جاتے ہیں. آئی ایم سرپرائزڈ. میں کہتا ہوں کہ یار امریکہ, جاپان, یورپ, ان سب ممالک میں ڈیولپڈ ہیں. توبہ کرو یار, کیسے ڈیولپڈ ہیں؟ ابھی تو اور آدمی ہے, انسان بننا ہے سب کو. عشق امتحان اور بھی, یس, عشق امتحان اور بھی ہیں. ایبسلیوٹلی. تو یہ ایک پہلو ہے. اور آپ نے جو ٹیکنیکل سوال آپ نے پوچھا تھا کہ ٹریننگ ڈیزائن کرنی ہوتی ہے, تو اول تو لوگوں کو پہلے یہ قائل کرنا ہوتا ہے کہ ٹریننگ کی ضرورت. ہاں. اچھا اب لوگ کہتے ہیں ٹریننگ سے کیا ہوتا ہے, 2 دن کا کورس کریں گے, 3 دن کا کریں گے, اور پھر وہ 2-4 دن جوش ہوگا, پھر وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ٹریننگ پہ سینسزم بھی ہوتا تھا بہت. میں اسی کے اوپر ایک سوال بھی آپ سے پوچھوں, بیکاز ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جب بھی یہ لوگ ٹریننگ سے, جیسے آپ اور میں وابستہ ہیں, لوگ اس کو ایک بریکٹ دیتے ہیں کہ یہ لوگ موٹیویشن اسپیکر, کی نوٹ اسپیکر, ٹرینر, کنسلٹنٹس, ان سب کو ایک باکس میں لوگ بتاتے ہیں. اور اس باکس کے اندر جو بھی آتا ہے, اب جو لوگ سینسزم کرے گا ان سب کو کہیں گے کہ یار یہ فیک ہے, وہ جوش ولولہ دکھا دیتے ہیں, ہال میں چیخیں مروا دینا, واپس آ جانا, لیکن دیر از نو سبسٹنس, کوئی چینج نہیں آتا. ایوری ون ول گو ٹو دیئر آرگنائزیشن, ویری نارمل روٹین چل رہی ہے. تو ویئر از دیٹ چینج؟ اس چیز کو آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اس طرح ایڈریس کرتا ہوں کہ ٹریننگ کی اردو جو ہے تربیت ہے, اور تربیت گھر سے ہونی چاہیے. بالکل. اکثر گھر سے نہیں ہوئی ہوتی, کیونکہ اچھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں اور فیس دے دیتے ہیں, تو سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا, وہ جو کہ نہیں ہے. پیرنٹس کا بہت اہم کردار ہوتا ہے, لیکن تربیت اور تعلیم, اسکول تعلیم فراہم کرتی ہے, گھر تربیت فراہم کرتا ہے. ٹریننگ از ایکچولی تربیتی کام. اچھا جو لوگ ٹریننگ کو ہلکا لیتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں یار ٹائم ویسٹ ہے. میں کہتا ہوں تم نے جنگلی کتے کو دیکھا ہے اور ایک ٹرینڈ کتے کو دیکھا ہے, فرق ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. میں کہا جنگلی گھوڑے کو دیکھا ہے اور ایک ٹرینڈ گھوڑے کو دیکھا ہے؟ ہاں جی فرق ہے. جنگلی بندر کو دیکھا ہے, ٹرینڈ بندر کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں فرق ہے. میں نے کہا یہ حضرت انسان جو ہے اس کو کیوں نہیں فرق, اس میں کیوں نہیں فرق؟ ہمیں تربیت سے اس پہ غور تو کریں. کیوں بھاگ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں؟ Everyone can learn, including snakes. They can be trained here. I mean, human beings can't. اور آپ دیکھیں ایک جنگلی شخص اور ایک تربیت یافتہ شخص میں کتنا فرق ہوتا ہے, بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اور تربیت نہ دینا معاشرے میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہو نا, جتنی برائی آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہو, وہ تربیت کی کمی ہے. یعنی وہ ہمارے افسران میں ہو, وہ ہمارے سیاستدانوں میں ہو, قصور ان کا نہیں ہے, ان کو تربیت ملی نہیں ہے. اور جب آپ تربیت دیں گے تو آپ کو ایسا معاشرہ نظر آئے گا جہاں پر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اور آپ جانتے ہیں کہ فن لینڈ اگر آپ جائیں, آپ جرمنی جائیں, آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. بے شک ریسزم ہے, بے شک ان کا حق ہے کہ ریسسٹ ہوں. میں 20 سال جو برطانیہ میں رہا ہوں, ابھی مجھے یہاں آ کے خوشی کیوں ہوئی؟ کیونکہ میں عام انور اٹول ہوں, مجھے اس مٹی کا پیار ہے. وہاں پر میں پنپ نہیں رہا تھا. آئی ڈڈ ناٹ فیل دا سینس آف بلانگنگ. وہ کینیڈا میں آپ کے کولیگ والی ایگزامپل جو ہے, that he was not able to live truly. کیونکہ ایک میں گیا تھا, سیکھنے گیا تھا, 20 سال بے شک گزارے, برطانوی نیشنل بھی ہوں, سب کچھ ہے, لیکن جب واپس آیا ہوں تو یار اپنی مٹی میں جو مزہ ہے نا,
کہیں نہیں ہے. اینڈ میرے خیال سے پاکستان میں ہماری زیادہ ضرورت ہے. اور لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں نا برین ڈرین ہو رہا ہے, کتنے لوگ جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں شکر کر جا رہے ہیں, تجھ پہ بوجھ نہیں بن رہے, تجھ پہ بوجھ نہیں بن رہے. تم جس دن وہ ماحول دو گے وہ اڑ کے واپس آ جائیں گے, اڑ کے واپس آئیں گے. میں بھی تو آخر آیا ہوں, اور مجھے یہاں خوشی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہم جیسوں کی بڑی ضرورت ہے, آپ کی, میری اور ہم جیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے. اور جتنے لوگ جا رہے ہیں اتنی اسپیس بنا رہے ہیں دوسروں کے لیے, اور اسٹیٹ کے خرچے پہ نہیں ہو رہا, اور پھر وہاں جا کے ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں, ہماری اکانومی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ برین ڈرین نہیں ہے, دس از ایکچولی آؤٹ سورسنگ یور سروائیول. اینڈ اگر کوئی باہر جا رہا ہے, وہ خود کو بنا رہا ہے, تو وہ ملک کو بنا رہا ہے. تو کیوں ہم کہتے ہیں برین ڈرین؟ اٹس ایکچولی کریٹنگ اسپیس فار دوز ہو ڈونٹ نارملی گیٹ دا چانس. اور پھر آپ اپنی جو پوت ہے اس کو ڈیولپ کریں. ان دا مین ٹائم ایسا انوائرمنٹ بنا دیں کہ واپس خوشی خوشی کون نہیں پاکستان آئے گا. اتنا خوبصورت ملک ہے, اتنی نعمتیں یہاں پر ہیں, کون نہیں یہاں آئے گا. اتنا پیار ہے, اتنا خلوص ہے. اور جو برائی ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو ایک اسمال, وہ کہتے ہیں نا ایک مکھی نے آپ کو تنگ کیا ہوا ہے. وہ برائی جب جائے گی اور لوگوں کی اچھائی سامنے آئے گی تو آپ دیکھیے گا یہ تو جنت ہے دنیا میں, آخرت میں. تو So, Kamran, any word of advice for people who are listening, who are potentially leaders of the organization, اور ابھی بھی وہ اس سوال کے ساتھ ریسل کر رہے ہیں کہ ویدر یہ جو جس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی انڈسٹری ہے یا ٹریننگ کے ساتھ جو لگاؤ اور جو تعلق ہے جو نہیں پیدا کر پا رہے, ان کے لیے کیا کوئی ورڈ آف ایڈوائز یا کوئی پوائنٹ آف ریفلیکشن؟ ایبسلیوٹلی. دیکھیں اداروں میں ہمیں کیا کرنا ہے کہ دا سینس آف پاسبلٹی, دا سینس آف پریکٹیکلٹی, دا سینس آف ریلیونس اینڈ دا سینس آف ریئلزم بڑھانا ہے. اب میں آپ کو ایلان مسک کی مثال دے دوں کہ وہ جو باتیں کرتا ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے امپریکٹیکل ہے, بالکل, کیونکہ ان کے کانسیپٹس اتنے چھوٹے ہیں کہ اس کی باتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں. ایجوکیشن کا مقصد اداروں میں بھی, کارپوریٹ ایجوکیشن, مینجمنٹ ایجوکیشن, اور فار دیٹ میٹر اکیڈیمیا میں جو ہو رہا ہے, کا مقصد ہی یہ ہے کہ دا سینس آف واٹ از پاسبل, واٹ از پریکٹیکل, واٹ از ریلیونٹ اینڈ واٹ از ریئلسٹک ایکسپینڈس. تو جتنا بندے گرو کریں گے ادارے میں کنسیپچولی, اتنا ادارہ گرو کرے گا. آپ یہ تو دیکھیں کہ آغا صاحب نے کر کے دکھا دیا کہ 72 ممالک میں اسی دال چاول کھانے والے شخص نے 72 ممالک میں ایک جال ایسا پھیلا دیا جو دنیا کے لیے دہشت بن گیا. ٹھیک ہے, لیکن کیوں نہیں اس معاشرے سے اور ادارے ابھر کے سامنے آئے؟ اور اب ٹاٹا کو دیکھیں, لینڈ روور, جیگور اٹھا کے خرید لیا, اور ان کا سٹینڈرڈ ابھی بھی مینٹینڈ ہے. تو we are waiting on an immense possibility through education, تربیت, training, etc. My God, جو آج ادارے ہیں they can be 10 times, 100 times bigger in impact. Because دیکھیں آپ employment دیتے ہیں, آپ لوگوں کو inspire کرتے ہیں, تو become an organization that lifts the nation. اور نیشن کب انسپائر ہوں گے؟ جب ان کو اعلیٰ قسم کی ویزیبل مثالیں ملیں گی. آج ہمارے پاس چند مثالیں ہیں, جیسے ستار ایدھی کی ہم مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک سوشل ڈومین میں بہت بڑا کام کیا, اور آپ دیکھیں ان کی سادگی, ان کی ہیوملٹی, بٹ دا مین ہیڈ اے ویژن. اور وہ بھی یہ کہتا تھا کہ اگر حکومت اپنا کام کرتی تو مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو یہ بھی تو تھپڑ ہے نا معاشرے پہ. تو بہت ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی سن رہے ہیں, اداروں پہ فائز ہیں, ذمہ داری ہے, تو آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں ان کو گرو کریں, ان کو ڈیولپ کریں. دیٹس یور پرائمری گول. And how would you do that? Through the level of performances they deliver. That's it. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ ملک اٹھے گا, اور یہ ہر ادارے کی ذمہ داری ہے, ہر گھرانے کی ذمہ داری ہے. بیکاز دیکھیں جہاں فیملی یونٹ تباہ ہوتے ہیں نا, وہاں معاشرہ تباہ ہوتا ہے. اور آج کل بڑے حربے ہیں جو فیملی کے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں, اور فیملی یونٹ کو اسٹرانگ رکھنا از دا پرائمری. اب اس کو آپ اس میں جینڈر کانورسیشنز بھی لا سکتے ہیں اور باقی, لیکن اگر فیملی یونٹ گیا تو آپ سمجھ لیں کہ معاشرہ تباہ ہے. I think that's a beautiful point of reflection. Talking about learning and personal effectiveness, you have authored many books. 5 books. 5, these are many for one person to write. آپ کا overall vision کیا ہے؟ Do you want to expand the web of knowledge جو کہ آپ کتابیں لکھ رہے ہیں, مے بی وہ لیڈرشپ کے اوپر ہو سکتی ہے, پرسنل افیکٹونیس کے اوپر ہو سکتی ہے, you want to create several domains in your literary work جو آپ کر رہے ہیں؟
Acha, my vision is completely not that. I wrote these books with one intention, that I could be called an author. Okay. I didn't enjoy writing because I feel that there is enough knowledge out there. Okay. But हाँ, मेरा एक ज़ाती perspective है, वो जो मुझे नहीं कहीं मिलता तो वो किसी ने ट्रिगर किया होता है. Okay. तो मेरा विजन बहुत सिंपल है कि लोगों के दिमाग में भूख और प्यास लग जाए. अगर मैं एक गुफ्तगू से किसी के दिमाग में सवाल पैदा कर दूं, क्यूरियोसिटी पैदा कर दूं और छोड़ दूं बेचैन और परेशान, तो मैंने माशरे में बहुत काम किया है. ये जो ठंड प्रोग्राम है, मुझे इससे सख्त चिढ़ है, क्योंकि देखिए अल्लाह ने हर इंसान को इतनी ताकत दी है कि अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ और आप ना सीखना चाहें, आई विल फेल. बिल्कुल. अगर आप सीखना चाहें और मैं ना सिखाना चाहूँ, then no one can stop you. तो my जुस्तजू बाकी रहेगी. जुस्तजू रहेगी, और जिसमें जुस्तजू है वो सीख लेगा. बिल्कुल. तो आई फाइंड द ठंड प्रोग्राम बहुत है, और लोगों को निवाले खिला खिला के नहीं चलाना है, लोगों को तंग करना है, जगाना है और कहना है कि यार तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये जहां और आखिरत के लिए कुछ करो और ठंड में ना रहो. कंफर्ट जोन तुम्हारा दुश्मन है. तो अब फाइंड योर वाई, जो साइमन सिनेक कहते हैं ना, फाइंड योर वाई, वाई डू आई लिव. और इस पे कंक्लूडिंग में मैं ये जरूर कहूँगा, आई डोंट नो हाउ मच टाइम वी हैव, but we have little time, we're just going towards the end. हाँ, तो मैं कंक्लूडिंग में ये कहूँगा कि इफ यू डोंट हैव अ रीजन फॉर विच यू विल डाई, you have no reason to live. True. Beautiful. So what is that reason? You'd rather give up your life, Yes. than to live having sold your soul. Yeah. वो क्या चीज़ है, बस वो डिस्कवर कर लें, उस पर लग जाएं, जबरदस्त. और आप देखिएगा कि ज़िंदगी बहुत हसीन. You'll see wonders in your life happening. Yes, yes, of course. So किताबें कौन सी पढ़ना पसंद करते हैं? Any books which you like to recommend to the देखिए, audience? I recommend fiction Okay. as well and non-fiction. और नॉन फिक्शन में ख़ास करके ओबामा की कुछ किताबें, ऑडेसिटी ऑफ होप, एंड ही स्पीक्स वेल, ही राइट्स वेल. अब आई वांट कि आप जो भी किताब पढ़ें कुरान के अलावा, हैव अ डाउट, Okay. क्वेश्चन एवरीथिंग यू रीड, बिकॉज उसके अंदर बहुत से ऐसी मैसेजिंग होती है कि आपको रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है. यू शुड नॉट एक्सेप्ट द स्पोकन वर्ड, क्वेश्चन इट. Yeah. देखिए, अल्लामा इकबाल ने एक शेर भी कहा, खुदी को कर और जो पूरा मुआशरा जानता है. आप मुझे बताएं कितनी जीती जागती मिसालें आपको पाकिस्तान में नजर आती हैं. तो देयर इट बेग्स अ क्वेश्चन कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. इस पे कितनों ने गौर किया है, इस पे कितनों ने क्रिटिक करने की कोशिश की है. ख्याल तो उनकी तरफ से आया, बड़ा खूबसूरत ख्याल है, लेकिन आप जानते हैं कि खूबसूरत ख्याल कि अंदर भी तो गुंजाइश हो सकती है. गौर करें. इसी तरह से व्हेन यू आर रीडिंग अ नॉन फिक्शन और फिक्शन, ऑलवेज पाउलो कीलो के बड़े शदाई हैं कुछ, ठीक है, वो अल्केमिस्ट की बातें अक्सर लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ये करना है कि जो आप पढ़ रहे हैं, जिससे आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, थोड़ा सा मोहतात हो के पढ़ें, सिनिकल ना हो, लेकिन ऑलवेज हैव अ हेल्दी डोज ऑफ डाउट. एंड जो चीज़ अपना लें, समझ बूझ के अपनाएं. ऐसे नहीं कि उन्होंने कहा था तो मैं कह रहा हूँ. यू आर नॉट a journalist. You are more than a journalist. You've got to process the information you get. तो ये बड़ा एक healthy dose of criticism भी होना है, और एक अच्छा author अगर है तो don't accept everything he or she may be saying. In other words, अपने filter के ऊपर काम करें. अपने filter पे काम करें, बिल्कुल. And that filter has to come from consciousness and not your programming. We are all conditioned. और मेरे colleague हैं वकार अली स्कूल ऑफ लीडरशिप में, कहते हैं कि यार we are all conditioned. हम जिस माहौल में पैदा हुए वही बन गए. तो अब अगर हमें बेहतर बनना है तो हमें अपने आप को रिकंडीशन करना होगा. True. ठीक है. कामरान भाई, आफ्टर ऑल दीज इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, आई एम श्योर लोग आपसे एक ताल्लुक जोड़ना भी चाहेंगे आफ्टर दिस शो. तो अगर आप ऑडियंस को बता सकें कि वेयर दे कैन फाइंड यू, अगर आपकी कोई स्पीचेस, बुक्स, आपसे कांटेक्ट करना चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज. ब्रिलियंट. आई मीन, मेरा यूट्यूब चैनल है कामरान जेड रिजवी, जो मेरे ख्याल से कैप्शन में लिखा होगा. आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको मेरा जो आजकल वो मिशन है, वो ये बिल्ड अ गुड लाइफ, अच्छी ज़िंदगी बनाओ, तामीर करो. तो आप उस YouTube चैनल पे जाएं तो मेरा कंटेंट 5% है, और मैं प्लेलिस्ट्स बनाकर दूसरों के कंटेंट्स को वहाँ पर डालता रहता हूँ एवरी वीक. तो जब आप वहाँ जाएंगे, ना सिर्फ आपको
لرننگ کے لیے بہت سا فوڈ فار تھاٹ ملے گا، لیکن ساتھ میں ڈسکرپشن کے اندر آپ کو میرے کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی مل جائیں گی، میری پرسنل ویب سائٹ بھی مل جائے گی. اور پھر اگر آپ میں سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو میں سنڈے مارننگس ملتا ہوں آن اسکائپ، اینڈ آئی ہیو ریسٹرکٹڈ مائی سیلف ٹو ون پلیٹ فارم. اور اسکائپ پہ آدھے گھنٹے کی 1-on-1 گفتگو میں کر لیتا ہوں. اور کون سا سنڈے اویلیبل ہوگا جب آپ مجھے ای میل کریں گے میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. تو اسکائپ پہ میں ملتا ہوں، بٹ دیٹس آلسو میکسیمم آف 3 انٹریکشنز. اس کے بعد پھر پیمنٹ شروع، یس ورنہ وہ اٹ از یس فری. یس یس اینڈ کسی موضوع پہ بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں. اٹ کوڈ بی اے پرسنل، سوشل اور اے پروفیشنل چیلنج دیٹ یو آر فیسنگ، اینڈ وی کین ریفلیکٹ آن اٹ اینڈ سی. I don't have answers to all the problems, but I certainly have a way of listening and stimulating your own thinking as well, because the answer really lies with you, no matter what you're facing. Beautiful. Kamran bhai, thank you very much. It has been an honor and a pleasure listening to you and learning from you. Thank you for being on the show. I'm equally delighted that you called me. Thank You are a great listener, and you allowed me a lot of airtime. نہیں I think this was the purpose. That was the aim کہ ہم اسی طرح رکھیں پروگرام کو. Thank you for being here. That was it for part of Leaders Lounge. اور آج ہم نے کامران رضوی سے ان کی لائف کے بارے میں اور ان کے پروفیشنل چیلنجز کے بارے میں اور جو اکامپلشمنٹس انہوں نے کی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی. آئی ہوپ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اگلی ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ